السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیاکم اللہ وبیاکم۔ امید ہے سب خیر و فیصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم حدیث نمبر 37 سبع ثلاثین پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے عدل اللہ تعالی وفضلہ ورحمتہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل، اس کا فضل اور اس کی رحمت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ابن عباس ہے، اس سے مراد عبداللہ بن عباس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حدیث کے بہت بڑے ماہر، خاص طور پہ قرآن پاک کے۔ ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، مفسر بھی تھے۔ تو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں آپ سب کے ایک سوال ہے، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے براہ راست روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا۔ جی، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے کہ کیا یہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یا معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی حدیث جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، تو اس کو حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا اور برائیوں کو بھی لکھ دیا، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی۔ فمن ہم بحسنۃ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ، فلم یعملها، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی پوری نیکی لکھتے ہیں صرف ارادہ کرنے پر۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر وہ ارادہ کرے، فَعَمِلَهَا، اور اس پر عمل بھی کر لے، ٹھیک ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ صرف 10 نیکیاں نہیں لکھتے، آگے کیا، إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ اب یہ 10 نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ایک، کم از کم تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جس نے ایک نیکی کر لی، ارادہ کیا، اس پہ عمل کیا، یعنی وہ نیکی کر لی، تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تو کنفرم ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، من عمل، وہ کیا ہے، وہ فلاح عشر امثالها، ٹھیک ہے، کہ اس کے 10 کے برابر اس کو ملے گا۔ لیکن صرف 10 نہیں، اگر کسی کا اخلاص زیادہ ہے، اس کے زیادہ سنت سے مطابقت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہے کہ اس نیکی کو، کہ نیکی ایک ہی ہے تو 10 سے لے کے 10 نیکی سے لے کے 700 تک اس کو ثواب ہو سکتا ہے، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے 700 سے بھی زیادہ نیکیاں ایک نیکی کے بدلے دے سکتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور پھر وہ اس پہ عمل نہ کرے، تو كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس ایک نیکی، مکمل نیکی لکھتے ہیں۔ کسی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ برائی کی نہیں، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے اور پھر وہ برائی کر بھی لے، تو اپنے پاس صرف اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب نیکی کے معاملے میں بندے سے تعامل ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ اپنے فضل اور رحمت کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، اور جب کسی گناہ گار کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں عدل کے مطابق کرتے ہیں، کہ اس میں زیادتی نہیں کرتے، جتنا اس کا ہے اتنا نہیں کرتے، لیکن جب نیکی کا اجر دینے کی بات آتی ہے تو پھر 700 اور 700 سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ بھی ثواب دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل اور رحمت اور فضل ہے۔
اس حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے. اب اس یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ فنظر یا اخی وفقنی اللہ وإیاک، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. میرے بھائی دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لطف کی، جو اللہ تعالیٰ کا نام نا لطیف، یا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم جو ہے اس کو دیکھو آپ. اور ذرا ان الفاظ پہ غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عندہ. یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اپنے پاس لکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ کسی رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا وہ عندہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ خاص عنایت ہے. وقولہ کاملۃ، اب خالی حسنتاً بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ میں کہا کہ حسنتاً کاملہ، یعنی مکمل تاکید بھی ساتھ کی کہ مکمل نیکی لکھی جائے گی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. وقال فی السیئہ التی ہم بها ثم ترکها کتب اللہ عنہ حسنا کاملہ. پھر دوسرے الفاظ جو ہیں کہ جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کی بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور یہاں پہ بھی کاملتاً کے لفظ ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. تو یہاں پہ بھی پوری نیکی کا ذکر کیا، فَأَكَّدَهَا بِكَامِلَةٍ، ٹھیک ہے. وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، لیکن جب گناہ کی بات آئی ہے نا تو وہاں پہ کاملتاً نہیں لکھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بندے کے ساتھ کس طرح تعامل کرتے ہیں، اور نیکی کے معاملے میں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں. کہ اللہ نے صرف یہ بات کہ سیئۃ واحدہ، بس یہ اس کی کمی کی طرف اشارہ ہے. مکمل نہیں ہو سکتا، اس نے گناہ کیا اس میں پورا اس کو وہ نہ لکھیں گناہ، یا ایک ہی صرف لکھا ہے، یہ اس کی یعنی کمی کی طرف اشارہ ہے. ولم یؤکدھا بکاملہ، یعنی کاملہ لفظ کے ساتھ جیسے نیکی کے ساتھ لفظ ہے نا حسنۃ کاملہ، کہ اللہ تعالیٰ پوری نیکی لکھتے ہیں، سیئہ میں یہ لفظ نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اوپر بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اب الفاظ کے معنی کہ کتب الحسنات والسیئات، تو یہاں پہ یا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لکھا، یا فرشتوں کو جو لکھنے والے ہیں ان کو حکم دیا کہ امر الملائکہ الحفظ بکتابتہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لکھو. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کو حکم دیتا ہے نا تم یہ کرو، تو وہ حکم دینے والا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، چاہے عمل کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. تو اصل حکم نہیں ہوں گا، جس نے دیا کام تو اسی کا ہی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ یعنی اگرچہ فرشتوں کو حکم دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی نسبت کی گئی کتابت کی کہ لکھنے کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی. اسی طرح بینہ ذالک ہی فصل، بینہ کا مطلب ہوتا ہے تفصیل بیان کرنا، اس کو کھول کے بیان کرنا. فمن ہم، الہم هو الارادۃ والقصد. ہم جو ہے نا وہ ارادہ اور قصد کا ہوتا ہے، یعنی ایک ہے دل میں کسی چیز کا خیال گزرنا، اور ایک ہے اس کا ارادہ کرنا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک کام کا ارادہ کرنا جو ہے نا یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے. ایک ہے ویسے ہی نیکی کا خیال آیا، اس نے نہ کوئی ارادہ کیا نیکی کرنے کا، بس ایسے خیال ہے اور وہ گزر گیا. یا برائی کا خیال ہے گزر گیا، تو اس پہ کوئی نہ ثواب ہے نہ اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا پختہ، لیکن کسی وجہ سے نیکی نہیں کر سکا، اس کے ہم آگے تفصیل پڑھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں. اسی طرح برائی کا اس نے ارادہ کیا لیکن وہ نہ کر سکا، یا اس نے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں یہ جو ثواب کا معاملہ ہے یہ ہوگا، اور جو گناہ لکھے جانے کا وہ معاملہ ہوگا کہ اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا اس نے چھوڑا پھر اس کو نیکی ملی. تو یہاں پہ پختہ ارادے کا ہے کہ اس نے ایک عزم کیا کہ میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کیا اس نے، تو پھر اس کو اجر ملے گا. لیکن یہ کہ ویسے دل میں خیال ہے کسی برائی کا، اس نے وہ نہیں کیا، تو اس کا کوئی نہ اس کو اجر ہے نہ ثواب ہے نہ اس کو کوئی گناہ ہے. کتب اللہ عی امر الحفظ بکتابت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابت کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا. ابھی اس حدیث کے جو فوائد ہیں ان میں پہلے تو یہ چیز ہے کہ اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا وہ ان ہم، اسے پتہ چلتا ہے کہ جو دل کے اعمال ہیں، تو اس پہ اہل علم نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، اعمال القلوب ان کو کہا جاتا ہے. جیسے ہم اعضاء کے ذریعے اعمال کرتے ہیں، زبان کے ذریعے کرتے ہیں، قولی بدنی عبادات ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ آپ پریکٹیکلی نہیں کرتے، ان کا اثر نظر آتا ہے لیکن
ویسے ان کا تعلق جیسے کسی سے محبت کرنا ہے، یا کسی سے نفرت کرنا ہے، یا کسی چیز کا ارادہ یا نیت کرنا، ایمان لانا، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ اعمال القلوب کے اندر ہے، تو اس کے اوپر پوری پوری اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں اعمال القلوب کے نام سے ہی، ٹھیک ہے؟ یا فقہ اعمال القلوب، بڑی وہ پڑھنے لائق کتابیں ہوتی ہیں۔ تو ان الحفظہ یکتبون اعمال القلوب، حفظہ سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں جو حفاظت پہ مامور ہیں، جو برائیوں کو لکھنے والے ہیں یا اس کو نیکیوں کو لکھنے والے ہیں، تو وہ جو دل کے ارادے ہیں، دل کے کام ہیں نا، ان کو بھی وہ لکھتے ہیں، خلاف لمن قال۔ لیکن جو کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہم لا یکتبون الا الاعمال الظاہرہ، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف جو ظاہری اعمال ہیں ان کو لکھتے ہیں، دل کے کام کو نہیں لکھتے، جبکہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اعمال القلوب ہیں ان کو بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی اجر و ثواب ہوتا ہے نا۔ اطلاع اللہ علی مجرد ہم بالانسان، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، اس کی عظمت کا، کہ انسان کے دل کے اندر جو ارادہ وہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو جو ظاہری اعمال کر رہا ہے اس کا تو بالاولیٰ پتہ ہوگا نا، تو اس سے انسان کے اندر، مومن کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، کہ جب بھی وہ کام کر رہا تھا تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اور میرے دل کے اندر کیا نیت میں نے کی بھی، بظاہر لوگوں کو پہلے میں جتنا مرضی اچھا بن کے دکھا رہا ہوں یا کسی کے ساتھ کیسے کر رہا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر جو چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو جب یہ چیز انسان کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کسی کے بارے میں برا سوچنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے پہلے یہ ہزار مرتبہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ انسان کے ساتھ تعامل کے معاملات کو نہیں دیکھتا، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں بہت۔ پھر وہ اصل میں کس کی اس میں آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کیمرہ لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا، کیمرہ لگا ہے یا نہیں لگا اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ اصل جو کیمرہ، جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اس کے دل کے اندر ہونے والے ارادے اور نیت کو بھی جانتے ہیں، تو پھر جو وہ عمل کرے گا اس کو تو بالولا جانتے ہیں، تو پھر وہ عمل کیا کرے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ پھر سوچے گا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تیسرا، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فضل اور رحمت ہے وہ کس قدر عظیم ہے۔ جیسے میں نے اوپر بات کی کہ ایک نیکی جو ہے نا، ایک تو ہے کرنے پہ نیکی ملنا، وہ تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک ہے ایک کام کا ارادہ کیا لیکن نہیں کر سکا، نیکی کا ارادہ کیا لیکن نہیں کر سکا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ کی ہی نہیں ہے اس نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے ارادہ تو کیا تھا نا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی کر رہے ہیں، دیکھیے دے رہے ہیں۔ اور پھر صرف نیکی کا اجر نہیں دے رہے بلکہ 10 نیکیاں، اور پھر یہ کم سے کم ہے 10 نیکیاں، 700 تک گنا تک یا اس سے بھی بڑھا چڑھا کے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ انسان معمولی سے عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ اپنے فضل اور اپنی جو بادشاہت اور ملکیت ہے نا اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ تو انسانوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی بہت سخی بندہ ہونا، تو لین دین کے معاملات عام لوگوں کی طرح نہیں کرتا، وہ اپنی شان کے مطابق لوگوں کو نوازتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، ہر خزانے، اس کے خزانے بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سارے جن اور انس اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائے اور جس نے جو مانگنا ہے وہ مانگے، اور ہر ایک کو اس کی سوال کے مطابق، اس کے سوال کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی اگر سمندر میں ڈال کے نکالی جائے، تو جتنا وہ سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی، اتنے عظیم خزانے کو مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی جو مرضی آپ مانگ لے اور ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا بھی کر دے جو اس نے مانگنا ہے، تب بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو جو اس قدر خزانوں کا مالک ہو، عظیم خزانوں کا، وہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جتنا مرضی انسان کوشش بھی کرے تو ہمارے تصور میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی۔ یہ جو حدیث ہے یہ تو صرف ایک سمجھ لیں کہ معمولی سی مثال ہے اللہ کے فضل اور رحمت کی۔ نمبر 4 جو ہے نا وہ ہے کہ ان اللہ یصیب العبد علی الہم بالحسنہ، اسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے پر بھی ثواب دیتے ہیں، چاہے وہ اس پہ عمل نہ کرے، اور پوری نیکی ثواب ملتا ہے۔ اس کی میں تفصیل اینڈ پہ بھی جو فوائد پورے کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ان من ہم بسیئۃ وترکھا، اسی طرح جس بندے نے ارادہ کیا برائی کا، اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ برائی کا ارادہ کیا اور اس نے چھوڑا، تو یہاں پہ چھوڑنا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اس وجہ سے چھوڑ دے کیونکہ وہ اس برائی کو کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے،
یعنی ایک بندہ ہے اس کے، وہ تمنا کرتا ہے کہ میں جو ہے نا، مثلا مثال کے طور پہ میں کسی بار میں یا ڈانس کلب میں جاتا ہوں اور وہاں پہ میں کوئی مستیاں کروں گا، لیکن ہے وہ غریب ہے، نہ اس کو پتہ ہے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں، نہ کوئی اس کو وہاں پہ گھسنے دے گا، تو صرف وہ ارادہ کر رہا ہے، ارادہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملا میں جاؤں گا، لیکن اب وہ جا ہی نہیں سکتا، اس کے وسائل ہی نہیں ہے جانے کے، تو ایسے شخص کو نہیں ثواب ملے گا کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکا، ٹھیک ہے، یا کوئی اس نے اور کسی برائی کا ارادہ کیا جس میں پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی، وہ پیسے اس کے پاس تھے نہیں، تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے چھوڑا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا اس گناہ کو، تو یہاں پہ اس ارادے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان طرح کہا من اجلی، ٹھیک ہے، اگر اس نے اس برائی کے ارادے کو میری وجہ سے چھوڑا، ایک شخص نے گناہ کا ارادہ کیا، وہ گناہ کر بھی سکتا ہے، وسائل بھی سارے ہیں، استطاعت بھی رکھتا ہے، لیکن پھر اس کو اللہ کا خیال آ گیا، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، کسی پہ ظلم کرنے لگا تھا، کسی کو مارنے لگا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے لگا تھا اکیلے میں، یا کسی مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا کرنے لگا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا، تو اس یہاں پہ جو اجر ملنے کی بات ہو رہی ہے نیکی کا ثواب ملے گی، یہ اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں نہیں ہے کہ جو قدرت رکھتا ہے اور سوری جو مجبور ہے، جو اس کے جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرنے کا ارادہ کر کے چھوڑ رہا ہے، تو ایسے بندے کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو چھوڑ ہی نہیں رہا، وہ تو اپنی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو اوپر وہ نیکی کا معاملہ گزرا ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، یا کسی اس نے کوشش کی اسباب کو اختیار کیا لیکن وہ پھر بھی کر نہیں سکا، مثال کے طور پہ ایک بندے نے حج کا ارادہ کیا، درخواست بھی جمع کرائی، سارے معاملات ہو گئے، لیکن کسی وجہ سے فلائٹیں کینسل ہو گئی، بند ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ آج کل حالات چل رہے، کبھی فلائٹیں بند ہو جاتی، کبھی جنگ کی وجہ سے کوئی صورتحال اس طرح کی بن گئی، یا کوئی کورونا جیسے آ گئے، اب وہ کام نہیں کر سکا کسی وجہ سے، یعنی اس نے اپنی ایفرٹ بھی کی، اسباب بھی اختیار کیے، یا ارادہ بھی پختہ تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ ارادہ اس کے اوپر عمل نہ کر سکا، تو ایسے شخص کو نیکی کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ صرف خالی اس نے، اس کو پتہ میں کر ہی نہیں سکتا اور ویسے بھی، یعنی کوئی اسباب بھی اس نے اختیار نہیں کیے، تو ایسے ہی شخص کی بات نہیں ہوگی، ایک بندہ پوری ارادہ کرتا ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسے ہوں تو میں صدقہ کروں گا، اور یہ اس کا ارادہ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اگر ایسے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ معاملہ ہے، جیسے ایک شخص جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں نے بیت المقدس میں نماز پڑھنی ہے، یہ اعتکاف بیٹھنا واللہ عالم اس طرح کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ عمل کر لو، یہ مسجد، یہ بیت اللہ میں کر لو، کیونکہ یہ اس سے افضل ہے، تو بعض اوقات کسی عمل کا، یعنی مفضول عمل کو چھوڑ کے کسی افضل کام کو کرنا، تو مفضول کو چھوڑنا اور افضل کی طرف جانا یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، کہ اگر اس نے ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے اس کو چھوڑ کے اس سے افضل کی طرف چلا گیا، تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس کو بعد میں بدل کے دوسرا جو اس سے افضل کام تھا اس کو کر لیا۔ اسی طرح چھٹا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جب نیکی کے معاملات کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر اپنے فضل اور رحمت کے مطابق کرتے ہیں، یعنی اب دیکھیں نیکی ایک ہی ہے، بلکہ ارادہ کیا تو اس پہ بھی اس کو نیکی مل رہی ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے اس نیکی کو تو دس کم از کم 10 ہے، اس سے کم نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کے لیے نا، جس نے ایک نیکی کی ہے اس کو 10 نیکیاں ملنی ہیں، لیکن اگر اس نیکی کے اندر اخلاص زیادہ تھا اور وہ سنت کے عین مطابق تھی، تو جس طرح جس قدر زیادہ سنت کے مطابق ہوگی، قریب تر ہوگی، اور جس قدر اس کا اخلاص ہوگا نا، اسی قدر ہی اس کو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ہم اس کی مثالیں ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس الترغیب فی فعل الحسنات و ترغیب من فعل السیئات، اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کو کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، شوق انسان کے اندر پیدا ہو اور گناہوں سے بچے، کیونکہ یہاں پہ گناہ کرنے کا تو جو معاملہ ہے وہ تو ہے کہ گناہ کو کرنے کا ارادہ کیا، اس کو چھوڑنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی دے رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان گناہوں سے جس قدر بچ سکے بچے، ارادہ کر لے، روکے گا پھر بھی نیکی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اگر گناہ ہو گیا پھر توبہ استغفار کرے گا تو اس کے بھی ایک ہی برائی لکھی جائے گی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اسی طرح ایک جو بڑا عظیم فائدہ ہے جو انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ علی المسلم ان ینوی فعل الخیر دائما، مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام کا، نیکی کا، خیر کا جو ہے نا ارادہ کرتا رہے، ہر کام میں نیکی کا ارادہ رکھے، یعنی اب اندازہ کریں گے صرف ارادہ کرنے پہ جب نیکیاں مل رہی ہیں تو کام کرنے پہ تو کتنی ملیں گی، اگر وہ پختہ ارادہ کرے کہ میرے پاس یہ ہو تو اس پہ بھی نیکی ہی نیکی ہے، تو مومن کو ہر وقت خیر ہی خیر سوچنی چاہیے، آپ جہاں پہ بھی ہیں، اپنے گھر میں ہیں تو آس پاس کے لوگوں کو لیے خیر ہی آپ کے دل میں ہونی چاہیے،
یہ جس جب مسلمانوں کا معاشرہ اس طرح کا ہو جائے گا، ان کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی، تو سوچیں ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے۔ یہ صرف خیر ہی ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا، کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں کر رہا، اپنی ذات کے بارے میں بھی وہ ایسی ہی سوچ رکھتا ہے، تو پھر معاملہ کہاں تک جائے گا؟ ابھی جو میں نے اوپر بات کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس میں ترغیب ہے، یا جو اجر کو، اس کا اجر سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ ایک بندے نے نیت کی، اور دوسرا ہے کہ اجر میں اضافہ جو ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات کسی ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے، کہ فلاں کام اگر فلاں ٹائم پہ آپ نے کیا تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور بعض اوقات کسی جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب اعمال ہے نا، وہ یہ جو بھی آگے آنے والا مہینہ ہے نا، ذی الحجہ، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ترین جو اعمال ہے نا، نیکیاں، وہ ان 10 دنوں میں کرنے کا اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے۔ تو ان میں ظاہری بات ہے کہ اجر کتنا ملے گا؟ نماز چاہے وہ نارملی پڑھنی ہے جو آپ ڈیلی پڑھتے ہیں نماز، اسی طرح کوئی روزے رکھ رہا، جو بھی نیکیاں ان 10 دنوں میں کی جائے گی، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے، یہ سال میں ایک دفعہ ہی آتے ہیں 10 دن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بعض جگہوں کا تعلق ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ میرے مسجد جو ہے نا، اس میں ایک نماز ادا کرنا 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ تو مسجد حرام جو ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ ہاں جی، سن رہے ہیں یا سو گئے ہیں میری باتیں سنتے سنتے؟ جی جی، 1000 نمازوں کے برابر۔ نہیں، وہ تو مسجد نبوی کا ہے نا، 1000 نمازوں کے برابر۔ بیت اللہ میں جی جی جو مسجد حرام ہے، مکہ میں جو مسجد ہے بیت اللہ، مسجد جی نبوی تو مدینہ میں ہے نا، تو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ جی لیکن جی۔ بیت اللہ میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے، مسجد حرام میں جدھر ہم عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں، اس مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا کتنا ثواب ہے؟ ہاں جی، آئیڈیا نہیں، ایک حج کے برابر؟ ہاں جی، عمرے کے برابر؟ نہیں اچھا، اور فائقہ عاصم اقبال صاحب، سسٹر نزہت بھی ہیں، اور نرگس بھی ہیں۔ ہاں جی، سر جی، 70,000 نمازوں کے برابر۔ وہ کہہ رہے ہیں 70,000، اچھا۔ ہاں جی، کوئی اور کسی کے پاس بھی جواب ہے اس کا کہ نہیں؟ اور کون کون ہے؟ ہاں جی، میڈم نزہت، میڈم نرگس ہیں، سسٹر رضوانہ ہیں۔ ہاں جی، جی سر عاصم صاحب، کنفرم نہیں ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے ایک نماز کا؟ سر، 1 لاکھ 1 لاکھ نمازوں کے برابر؟ میڈم نزا نے پہلے کہا تھا 1000، پھر ابھی وہ کہہ رہی ہیں 1 لاکھ، اور میڈم فائقہ کہہ رہی ہیں کہ 70,000، اور عاصم اقبال صاحب نے کہا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ جی، اور کون کسی کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی جواب ہے کہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں؟ جی، سر آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ سر 70,000 تو فرشتے ہیں جو بیت معمور کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، نہیں، اس کا بیت تنخواہ۔ المعمور کی بات نہیں میں کہہ رہا، وہ تو آسمانوں پہ نہیں ہے نہیں، نا، میں آپ سے کہہ رہی فرشتوں ہوں، پہ۔ مجھے 70,000 ہاں کا فگر میرا اس سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے بیت اللہ میں کہ اس کا ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے نا، وہ 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوں۔ اگر کوئی بندہ نماز بیت اللہ میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی یہ عام نماز کی بات ہو رہی، کوئی بھی نماز چاہے ظہر اثر یا ویسے کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہے، وہ 1 لاکھ نمازوں کا نماز کو پڑھنے ثواب ملے گا۔ تو یہ جگہ کے اعتبار سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور اضافہ ہے، وہ ہے عمل کے اعتبار سے، کہ عمل کے اندر، عمل جو ہے نا، اس کے اندر کس قدر اخلاص ہے، کیسا ہے وہ عمل، ٹھیک ہے؟ ایک چوتھا جو اعتبار ہے، وہ ہے کسی خاص شخص کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیوں کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، یہ ذرا سنیں ذرا صحابہ کی فضیلت کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس شخص کو مل گئی ہے نا، وہ باقی امت سے بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان کی کہ ان کا جو فضیلت ہے وہ کس طرح کی ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور صحابی جو ہے نا، وہ
آدھا مد یا نصف مد جو ہوتا ہے، یعنی ایک مٹھی یا دو مٹھیاں، یہ بلکہ ایک مٹھی کو بھی، آدھی مٹھی بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے نا، تو آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال ہے، ان کو جو امت میں نبی انبیاء کے بعد سب سے افضل وہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی باقی اسباب کی طرح نماز روزہ سارا کچھ کرتے تھے۔ انسان کے اندر جو یقین ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، یہ انسان کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ بعض کا دو شخص ہیں، دونوں اکٹھے ایک ساتھ کوئی نماز ادا کرتے ہیں، اور دونوں کی نماز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ 700 گنا ثواب کا عامل ہوتا ہے، دوسرا جو وہ بھی صرف ایک عادت کے طور پہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو محبت کے اندر آ کے شوق کے ساتھ جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک ہے وہ کہتا ہے یار فرض ہے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ کل جیسے میں نے گروپ کے اندر ایک وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی بات شیئر کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ان کی کتاب ہے زاد المعاد فی خیری حدیث العباد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے لکھا ہے، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہی ہے۔ وہ سیرت کی ایسی کتاب نہیں ہے جیسے عام دوسری کتابیں ہوتی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ذکر کریں، اس میں اصل کے احکام بھی اس نے انہوں نے ذکر کیے، نمازوں کے بڑے فوائد ہیں، بڑی قیمتی کتاب ہے زاد المعاد کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کسی کو کوئی مال یا چیز ملنے پہ خوشی ہوتی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنے پہ خوشی ہوتی تھی۔ یہ اب فرق چیک کریں، ہم نے اگر کسی پہ صدقہ کرنا ہے، ہم چاہے اللہ کے لیے بھی کر رہے ہوں، تو ہمارے اندر وہ خوشی کا احساس وہ والا نہیں ہوتا۔ جس کو وہ مال مل رہا ہے اس کو تو خوشی ہوتی ہے، ہمیں اگر کوئی مال ملتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک ہے جو مال دینے والا وہ اس مال ملنے والے سے بھی زیادہ خوش ہو۔ تو یہ نیتوں کا فرق ہوتا ہے، نیک عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کا الگ الگ معاملہ ہے، تو جس طرح کا معاملہ ہوگا اس کو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ، جس کو کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، تو یہاں پہ جس قدر جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اور اسی قدر یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اس سے زیادہ کتنا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ حدیث میں بتلائی۔ اس کی ہو سکتا ہے انلمیٹڈ، ایسے بعض حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں لوگ چلے جائیں گے، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ تو وہ جو بے حساب ہے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ کتنا ہوگا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں، ابھی رمضان پچھلے گزرا ہے، تو روزے کے بارے میں اصلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے اس نے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں لوں گا، انا اجزی بھی او اجزی بھی، کہ میں ہی بعض اس حدیث کا جو اجزا بعض نے کہا یا اجزی، تو دونوں کا مطلب یہ یا تو میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں اس کا بدلہ دوں گا، تو جس کا باقی ثواب کا الگ ذکر کیا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا یعنی خاص ذکر نہیں کیا کہ کتنا ہوگا، اللہ نے کہا میں اس کو دوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق کسی کو نوازے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا، یہ تصور سے باہر ہے انسان کے۔ تو مطلب یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ بعض جو فضائل یا ثواب ہوتے ہیں نا وہ انسان جگہ کے اعتبار سے حاصل کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دے دی، بیت اللہ میں کسی عمل کو کرنا یا مسجد نبی میں کرنا یا بیت المقدس میں جا کے کرنا، جگہوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے یوم عرفہ ہے، اس دن کی دعا کے بارے میں بڑی فضیلت آتی ہے۔ اسی طرح بعض کا تعلق زمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی مثال میں نے عشر ذی الحجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین اعمال ہے۔ یہ اسی طرح ابھی رمضان میں ليلۃ القدر کے بارے میں، کہ ایک رات جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے برابر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ تقریباً 83 84 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی ایک رات عبادت کرنی ہے، اور آگے اللہ کا فضل کیا ہے کہ آپ کی 83 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ آپ کو اس میں اجر ملے گا۔ تو یہ کیا زمانے کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ بھی سال میں ایک دفعہ ہی ظاہری بات ہے آنا ہے۔ اور دوسرا جو میں نے شخصیات کے بارے میں بتایا، جیسے صحابہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اس میں بھی صحابہ کے درجات ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلفۂ راشدین ہیں، اشرا مبشرہ ہیں، ساروں کا ایک جیسا معاملہ نہیں۔ تو یہ جو تفریق ہے نا، اسی طرح ایک اور تفریق بھی ہے، ایک تو ہے جنس کے اعتبار سے نیکیاں اور برائیاں، ایک ہوتی ہے کہ جو نیکیوں کی جنس ہے،
اب اس میں اندر عبادات ساری شامل ہیں، روزہ زکوٰۃ، لیکن ان ارکان میں بھی آپس میں فرق ہوتا ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے محبوب عمل کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ تو نبی کے نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد کیا اس نے کہا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس کے بعد جہاد۔ تو ٹائم پہ نماز پڑھنا جو اس کا اول وقت ہے، ویسے تو نماز آپ کو پتہ ہے ظہر ہے، عصر ہے، اس کا ٹائم کافی ہوتا ہے، عشاء کا ٹائم بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اس کو اول وقت میں جیسے ہی نماز کا ٹائم شروع ہوا اسی ٹائم اس کو ادا کرنا، جو اول اس کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ افضل ہوتا ہے۔ بعد میں بھی جو ادا کرے گا نماز اس کی بھی ہونی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ نماز بعد میں پڑھا تو ہم کو کنجت من نماز کیوں پڑھی ہے، لیٹ کیوں پڑھی ہے، نہیں، لیکن افضلیت جو ہے وہ کس میں ہے؟ اول ٹائم پہ نماز پڑھنے میں، نیکی میں سبقت لے جانا۔ تو یہ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے وہ کس طرح کس ٹائم پہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح جیسے نماز ہے نا، وہ باقی ساری عبادات سے زیادہ افضل ہے، سارے ارکان اسلام ہیں، حج ہے، روزہ زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ہم اس میں یہ پوچھیں کہ ان میں سب سے افضل عمل کون ہے، توحید کی تو ظاہری بات ہے وہ تو بیسک چیز ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، لیکن جو عملی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں اس میں نماز ہے۔ جو نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بتلائی ہے وہ کسی اور رکن کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، تو نماز جو ہے نا وہ باقی اعمال کی نسبت زیادہ افضل ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے نا، کوشش تھی میرے آج ہی پڑھتے، لیکن وہ تھوڑی سی تفصیلی ہے اس میں، تو ٹائم ہمارا کم ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا تقریباً 10 یا 15 منٹ کے بعد آج ہم اپنی وہ جو تفسیر کی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اصول تفسیر جو ہم نے شروع کیے تھے، آج ہم اس کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ سب لوگ اس میں بھی آئیے گا، بڑی قیمتی ہے، کیونکہ میں نے آگے سوچ رہا ہوں میں 30ویں پارے کی ہے کس طرح کسی صورت کی جو ہے نا تفسیر شروع کریں، لیکن ظاہری بات ہے اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں کچھ تفسیر یا علوم تفسیر جس کو کہا جاتا ہے اصول تفسیر، اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہو کہ تفسیر کا جو علم ہے وہ کون کر سکتا ہے، اس کے کیا کیا اصول ہیں۔ تو وہ ہم نے شروع کی تھی، غالباً 2 یا 3 لیکچر ہمارے پہلے ہو چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ اس کی کلاس بھی ہوگی، تو سب لوگ اس میں بھی تشریف لائیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہی تھی کہ ہمی جو ہے یہ ارادے کے معنی میں آتا ہے، جی جی، ہمی ارادہ. ہم بھی نہیں ہوتا یہ، ہم 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 یہ ہوں، ہما ہوتا ہے. ہاں تو یہ اچھا ماضی کا نا اوکے، جس نے وہ تو ارادہ کیا۔ الہ کے ساتھ، ہاں جی ہاں جی، وہ الہ کے ساتھ اس کے ذہن میں جی چلا گیا نا جی. جی جی ہما ارادہ. جی جی، اس نے ارادہ کیا، یہ فعل ماضی ہے۔ اوکے اوکے، ہاں، صحیح ہے. اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام.